اب سے کچھ پہلے تک ان کا معاملہ یہ تھا کہ اسلام ایز اے مذہب سے ہماری کوئی دشمنی نہیں، ہم اسلام ایز اے دین، پولیٹیکل اسلام، یہ نظام کی بات جو تم کرتے ہو، یہ خلافت کا نام جو لیتے ہو، یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے، نتھنگ ڈوئنگ۔ اب ہوتے ہوتے وہ یہاں تک آ گئے ہیں کہ اصل میں تو سارے برائی کے بیج ان کے خیال میں مذہب میں ہیں۔ اب ان کے جو رائٹرز ہیں اور ان کے بڑے بڑے جو لوگ مفکرین ہیں وہ کہہ رہے ہیں اسلام ان اٹ سیلف، قرآن ان اٹ سیلف، محمد ان ہمسیلف از ایول، نعوذ باللہ من ذلک۔ قرآن ایول ہے، اسلام ایول ہے اور محمد ایول ہے۔ تو یہ ایک عظیم جنگ ہے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، اسلامی تہذیب و تمدن کے خلاف۔ وہ اس میں چاہتے ہیں کہ اسلام کی بیخبری کر دی جائے۔ نمبر 4 یہ اسلام کے احیاء کے عمل کو ہر قیمت پر روکنا ہے، ایٹ اینی کاسٹ، کم وٹ میں، جہاں بھی سر اٹھائے گا کچل دینا، یہ ان کا چوتھا ہدف ہے۔ 5واں، یہ ذرا لمبی سی بات ہے تھوڑی سی، یہ ہے ایک علاقائی پروگرام۔ ایک بہت بڑی جنگ ہونی ہو تو ہو، اور ہو جائے اور جلد از جلد ہو جائے، آرمیگیڈون، نتیجے میں گریٹر اسرائیل قائم ہو جائے، تاکہ پوری دنیا میں جو ڈائسپورا میں ابھی اسرائیلی پھیلے ہوئے ہیں وہ آ جائیں یہاں، مسجد اقصی اور گنبد صخرہ گرایا جائے۔ 3rd ٹیمپل حضرت سلیمان کا بنایا ہوا معبد تیسری مرتبہ تعمیر کیا جائے، اس میں حضرت داؤد کا تخت لا کر رکھا جائے۔ وہ تخت آج بھی موجود ہے، ویسٹ منسٹر ایبے، برطانیہ کی پارلیمنٹ کے ساتھ جو چرچ ہے اس میں وہ رکھا ہوا ہے۔ وہ ایک پتھر تھا جس پر حضرت داؤد علیہ السلام کو بٹھا کر ان کی تاج پوشی کی گئی تھی، وہ رہا ہے، ہیکل کے اندر موجود رہا۔ وہاں سے ٹائٹس رومی لے گیا سن 70 میں اسے، روم سے گیا آئرلینڈ سے آیا اسکاٹ لینڈ سے آیا برطانیہ، اب وہ وہاں موجود ہے، اور برطانیہ میں بادشاہ ملکہ کی کورونیشن جو ہوتی ہے اسی پتھر پر بٹھا کر ہوتی ہے۔ جب وہ آ جائے گا تو یہ چیزیں تو مشترک ہیں ان کے درمیان۔ آرمیگیڈون، گریٹر اسرائیل، تمام دنیا سے اسرائیلیوں کو لا کے آباد کر دینا، اور ٹیمپل آف دی ماؤنٹ کی تعمیر، اور اس کے لیے مسجد اقصی اور گنبد صخرہ کو گرا دینا، اور تھرون آف ڈیوڈ لا کے رکھ دینا۔ اس کے بعد عیسائیوں کے نزدیک حضرت مسیح نازل ہوں گے اور اس تخت پر بیٹھ کر دنیا پر حکومت کریں گے۔ یہاں ہمارا ان کا عقیدہ کچھ آ کر مل جاتا ہے، اور اس یہودیوں کے نزدیک ان کا جو مسیحا جس کے وہ منتظر ہیں وہ آئے گا، جس کو ہم کہیں گے دجال، المسیح الدجال، ان کا مسیحا جھوٹا، وہ آ کر بیٹھے گا اور وہ دنیا پر حکومت کرے گا۔ یہ ہیں ان کے اہداف۔ اب دیکھیے میں تھوڑی تھوڑی تقسیم آپ کو بتا دوں۔ اس کے بعد کیتھولک یہ چاہتے ہیں کہ فلسطین میں ایک کیتھولک ریاست قائم ہو جائے۔ یہاں فرق ہے اب ان میں، یہودی چاہتے ہیں کہ اسرائیلی ریاست قائم ہو جائے۔ اچھا، کیتھولکس اور یورپینز اتنے زیادہ پرو یہودی نہیں ہیں جتنے کہ پروٹیسٹنٹس اور ایونجلسٹ اور نیوکونز ہیں برطانیہ اور امریکہ۔ ان میں تھوڑے فرق جو ہیں اس اعتبار سے رہتے ہیں۔ اب یہی وجہ دیکھیے کس قدر زمین و آسمان کا فرق ہوا۔ عراق کی جنگ کے لیے کوئی بڑا کولیشن نہیں بن سکا، امریکہ ہیڈ ٹو گو الون، زیادہ برطانیہ نے کچھ تھوڑا سا جو ہے وہ آسٹریلیا وغیرہ نے ساتھ دے دیا، باقی یہ جرمنی، فرانس، اسپین، کسی نے ساتھ نہیں دیا۔ اس لیے کہ وہاں کا معاملہ کیا تھا، عراق میں اصل میں 2 چیزیں تھیں، تیل، اس کا سارا تعلق امریکہ سے تھا، اور نمبر 2 اسرائیل کی پروٹیکشن، جس سے یورپ کے جو عیسائی ہیں انہیں بہت زیادہ دلچسپی نہیں ہے، وہ اس طریقے سے ان کے غلام نہیں ہے بے دام جیسے کہ پروٹیسٹنٹس ہیں، وہ شامل نہیں ہوتے۔
یعنی کیوں؟ سمجھنے کی بات ہے، کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے، آپ نے دیکھا جو پہلی جنگ ہوئی تھی خلیجی، جب ختم ہوئی ہے تو جنرل جو تھا، شارس کرافٹ، اس نے صاف کہہ دیا تھا وی فوٹ دس وار فار دی ڈیفینس آف اسرائیل۔ اور اب جیسے ہی اس جنگ کے اندر جیسے ہی فال آف بغداد ہوا، شیرون نے، بدماش نے کہہ دیا تھا کہ ان قریب عراق پر ہمارا قبضہ ہوگا۔ اس سے اندازہ ہو جاتا ہے آپ کو کہ یہ جنگ کیا تھی۔ چونکہ اس جنگ کے ہدف یہ دو تھے، لہٰذا یورپ اس میں نہیں آیا۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کس لیے ہو رہا ہے، یہ فرق کیوں ہے۔ افغانستان کا معاملہ اس کے برعکس ہے، وہاں اسلام نے سر ابھارا تھا، اسے کرش کرنا، یہ سب کے نزدیک متفق آ گئے۔ تاریخ انسانی کی عظیم ترین کولیشن بن گئی، عظیم ترین۔ اس کے لیے اپنے ہاں کی رائے عامہ کو ہموار کرنے کے لیے اپنے ٹوئن ٹاورز خود گرائے بدماشوں نے، تاکہ غیظ اور غضب پیدا ہو جائے امریکی قوم کے اندر، اور وہ ہر طرح کی ہماری دولت جو ہے سینکشن کرنے کو تیار ہو جائیں جنگ کے لیے۔ ڈیزی کٹرز آ گئے، سب کچھ آ گئے، اور وہاں آ کر پنجے گاڑ دیے گئے۔ اور وہاں آپ کو معلوم ہے نیٹو کی فوجیں بیٹھی ہوئی ہیں، امریکہ کم ہے، نیٹو زیادہ ہے۔ اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے علم میں احادیث نبویہ ہیں، یہ جاہل نہیں ہیں۔ ایک حدیث یہ ہے کہ جب آخری مقابلہ ہوگا، حضرت عیسیٰ اور ان کے ساتھ اہل ایمان شامل ہوں گے اور یہودیوں کے مابین، تو کوئی درخت، کوئی پتھر یہودی کو پناہ نہیں دے گا، بلکہ کہے گا اے مسلمان، اے بھائی، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، اس کو آ کے قتل کر دو، سوائے غرقد کے۔ ایک درخت ہے، وہ یہودیوں کا ہمدرد ہے، اور اب غرقد ہی سب سے بڑے پیمانے پر اسرائیل میں کاشت کیا گیا ہے۔ نمبر دو، یہ حدیث ہے کہ خراسان کے علاقے سے فوجیں آئیں گی جو دجال کا مقابلہ کریں گی حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ ہو کر، اور وہ سیاہ جھنڈے لے کر آئیں گی اور ان کا رخ کوئی موڑ نہیں سکے گا۔ لہذا یہ خراسان، یہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہیں سے سارا اندیشہ جو ہے اسلام کے احیاء کا وہ موجود ہے۔ اس اعتبار سے افغانستان میں ان کی جنگ کا ہدف کچھ اور ہے، عراق میں ان کی جنگ کا ہدف کچھ اور ہے۔ ان کے مابین اتفاق بھی ہے، اختلاف بھی ہے، تھوڑا تھوڑا درمیان کے اندر پالیسیز کا اختلاف بھی ہے، لیکن بحیثیت مجموعی جو ہے ان کے اندر اتفاق رائے موجود ہے۔ اور یہ ہے بٹوین دی لائنز آپ کی ایک سٹڈی۔ میری اس تقریر کا کیسٹ لے کر پھر سنیے گا، پھر سنیے گا، پھر سنیے گا، یہ ایک دفعہ بات سن کر سمجھنے والی بات نہیں ہے۔